السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورہ جمعہ کی دعاتیں ہیں، آیت نمبر 7 اور 8 کے ساتھ تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے بوجہ ان برے اعمال کے سبب سے جو اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو، فرار ہوتے ہو، وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اللہ العالمین نے ان دو آیتوں میں گزشتہ آیات کے اندر جو باتیں جو چل رہی تھیں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ باتیں ذکر فرمائے. یہود کی تعلق سے ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کے اوپر آسمانی کتاب اتاری، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے نزدیک نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی فکر ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کیا ہے اس بات کی بھی نہیں خبر نہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ کیا ان کی مثال دینے کے لیے اس بات کی کہ گدھے کی مثال لوگوں کی. گدھے کے اوپر اچھا برا سامان لادا جاتا ہے، اس کو استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ادھر سے سامان ادھر ادھر ہر مالی کے استعمال کیا جاتا ہے. تو گدھے کو کبھی آپ اس کے اوپر اچھی کتابیں دو، بخاری مسلم وغیرہ کتابیں دو مثال کے طور پر، جو ہمارے نظام میں جو معزز محترم کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد، لیکن اس معلوم نہیں کہ میری پیٹھ پر کیا رکھا گیا ہے. نہ اس سے اس کا مقام بڑھتا ہے، نہ گدھے کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. بخاری مسلم وغیرہ یہ سب حدیث کی کتابوں پر رکھنے سے نہ گدھے کی کوئی اہمیت بڑھتی ہے، نہ گدھے کو اس سے کوئی اہمیت ملتی ہے. تو ایسے یہ کتاب ضرور کیا ہے کہ ان لوگوں کو جب اللہ نے ایک معزز کتاب دی تھی تورات، تو نہ جبکہ ان کی ہدایت کے لیے ان کے فائدے کے لیے، تو اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھا بلکہ الٹا اس کتاب میں انہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی. اس سے اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہل کتاب خاص یہودی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ دنیا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، موت سے ان کو نفرت ہوتی ہے، ڈرتے بھی ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، سچے ہیں، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان شاء اللہ کوئی جنت میں داخل نہیں کرے گا، تو ان سے کہو موت کی تمنا کر کے دیکھیں، آرزو کریں کہ ہمیں موت آ جائے. خالی اتنا آرزو کریں، آئے نہ بات کی بات ہے، صرف آرزو کر کے دکھا دیں گے، نہیں کریں گے، آرزو بھی نہیں کریں گے. تو اللہ نے یہی بات کہا کہ اس آیت کریمہ میں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ ان سے موت کی تمنا کرو، اگر وہ سچے ہیں تو اللہ خود جواب دیتے کہا، ان کی دلوں کی حقیقت کو بیان کرتے کہا وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کہ لوگ موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے برے اعمال کیے اس اعمال کی سنگینی کو جانتے ہیں، انجام ان کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اب یہ بات ہے کہ موت تو آئے گی لیکن تمنا نہیں کریں گے. تمنا وہی آدمی کرے گا یا کر سکتا ہے جس کا اگلا مرحلہ آسان ہو. مثال کے طور سے مثال ایسی ہے، دو شخص ہیں جو ایک سیم ایگزام دینے والے ہیں. اسکول اور مینجمنٹ نے دونوں بچوں سے سوال کیا، ایک پڑھنے والا ایک نہیں پڑھنے والا ہے. تو پڑھنے والے بچے سے پوچھا گیا کہ کیا اگلے مہینے تمہارا فائنل ایگزام رکھ دیا جائے؟
کوئی بات نہیں سر ایگزام تو دینا ہی دینا ہے, ہم تو تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں, اگر آپ 8 دن بعد بھی لے لیتے ہیں تو آپ کی کوئی بات نہیں, یا اگر اگلے مہینے لینا چاہتے تو کوئی بات نہیں کرنا تو پوچھا جائے کیا نہیں امتحان کر لیا جائے تمہارا, یعنی ہمارے اسکول کا ایگزام کب رکھا جائے, سر اگلے مہینے رکھو, 2-3 مہینے بعد رکھیے نا سر, کیوں؟ اسے ڈر ہے, جو پڑھا نہیں اسے معلوم ہے کہ میرا رزلٹ کیا ہونے والا ہے. چلیے اگر مان لیا اس دعوت کی بات کو قبول کر لیا جائے, پھر سب سوال کیا جائے 2-3 مہینے رزلٹ ہاں میں کہہ دیتے ہیں کب رکھا جائے, سر 1 مہینہ اور لے لو نا تھوڑا. یعنی جو آدمی جو تیار نہیں ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, کیونکہ اس کی فطرت کے اندر آرام سکون حاصل کرنا بیٹھ چکا ہے, محنت کرنا نہیں اس کے پاس, پھل لینا اس کی فطرت میں نہیں ہے. یہی مثال ہے ایسے لوگوں کی جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے, تو ان کو موت سے ڈر لگا رہتا ہے. اگر کہیں پر بعض لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کہیں دھڑکا لگتا ہے, کیا لگتا ہے؟ دھڑکا لگتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کسی کی موت کی خبر سننا بھی نہیں چاہتے اور ان کی کیا کہتے ہیں تعزیت کے لیے جانا بھی نہیں چاہتے. وجہ کیا ہے؟ دنیا سے بے انتہا محبت اور موت سے نفرت, یہ سبب. تو یہودیوں کو یہ شیوا ہے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ذکر فرمایا, سورہ بقرہ میں ان کی صفت ذکر کرتے تھا, قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ اگر اللہ کا آخرت کا گھر خاص طور پر تمہاری لیے ہی ہے, یہودی کہا کرتے تھے نا, وہی بات ذکر کر اللہ کا دوسری جگہ پر, خاص طور پر تمہارے لیے ہی ہے سوائے اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے, جیسا تم خود کہتے ہو, تو تم موت کی تمنا کر کے دکھا دو. اللہ سے یہ کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جن کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یعنی گناہ کے کام, یہ کبھی اس موت کے آرزو نہیں کریں گے. اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. یقیناً آپ ان یہودیوں کو صرف لوگوں سے بڑھ کر جینے کی حریص دیکھیں گے, دنیا میں جینے کی حریص پائیں گے, اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے, ایک یہودی اور ایک مشرکین, عام ہو یا خاص مشرکین, دونوں قسم کے. یہ دنیا میں جینے کی حریص ہوتے ہیں. ان میں سارے کی یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے, حالانکہ اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اس سے عذاب سے تو کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتی. اللہ صاحب کہہ رہا ہے ہم اگر ان کو اتنی لمبی عمر بھی دے دیں تو موت تو آنی ہے نا, اللہ کے عذاب سے تو بچ نہیں سکتے. ہاں اگر اتنی لمبی عمر سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیے اپنے حصہ کے لیے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا مشرکین اور یہودی نہیں کرنے والے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا نبی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس دیکھ لوں تو میں آ کر ان کی گردن کو پامال کر دوں گا. تیش میں آ کر کے اس نے یہ بدتمیزی والی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فعل لأخذت الملائكة عيانا ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا. 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر کہیں. کیا ہے ترجمہ دیکھیں, کہا کہ اگر وہ ایسا کرتا, ابو جہل میرے خلاف اس نے جو کہا اگر وہ ایسا کرتا اسے کھلا فرشتے پکڑ لیتے, یعنی اس سے دبوچ سے فرشتے اور پوری دنیا کو دیکھتے, پوری دنیا کو دیکھتے, لیکن اس نے نہیں کیا گھر سے, لیکن اس نے جو عزم کیا تھا وہ کرتا, فرشتے لوگوں کے سامنے سے یہ حالت نوبت کر کے اس کی مرمت کر کے بتا دیتے. دوسری بار نے کہا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو فوراً مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ مل پا لیتے, فوراً مر جاتے, جہنم میں ان کو ٹھکانہ مل جاتا. تیسری بار نے کہا کہ رسول صاحب سے اگر وہ مباہلہ کرنے والے اگر مباہلہ کے لیے نکل آتے تو اس طرح واپس جاتے کہ اہل ان کے بیوی بچے وہ مال میں سے کسی کو بھی باقی نہیں پڑے, نہیں تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر پڑ جاتا, ساری دنیا دیکھ لیتی. یعنی عیسائی وغیرہ جو لوگ مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے کام ذکر کیا گیا کہ وہ ضرور وہ جو ہے مباہلہ کر کے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوسرا کرتا, پھر ساری دنیا دیکھ لیتی اور سمجھ لیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور یہ باطل پر جھوٹ ہے. تو یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے, مسند احمد کی روایت ہے. لہذا اللہ نے مزید ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وہی لفظ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، تمہیں پکڑنے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ ذکر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے تم کہاں کہاں بھاگو گے، موت جہاں بھی بھاگو موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی، گرچہ کہ تم پہاڑوں کی چٹانوں کی غفاؤں میں گھس کر کے بیٹھ جاؤ فی بروج مشیدہ، تب بھی تمہیں موت وہاں نہیں، یعنی تمہیں موت پکڑ کر رہے گی اور تم موت سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اسی لیے انسان کو ہر ہمیشہ موت کے لیے یعنی موت کے لیے تیار ہونا چاہیے، اگر وہ آئے تو کھلے دل سے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ آدمی ایک آدمی اس معاملے میں اسے وہی تیار رہ سکتا ہے جس کی زندگی بہتر اور آخرت کا معاملہ یعنی اس نے آخرت کا سودا اچھے طور پر تیار کر لیا ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے مزید ارشاد فرمایا ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اسی طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا اور حاضر کو ہر قسم کی باتوں کو جاننے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں ضرور وہ باتیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے دنیا میں، جو تم عمل کرتے تھے بتائے گا، خبردار ہو کے تمہارا فیصلہ قیامت دن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو موت کے سے ڈرنے والا نہ بنائے، اور بلکہ موت کے بعد کی زندگی کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے اور صالح قدمی دے، جب تک میں دنیا میں زندہ رکھ کے معصوم کے حق میں زندہ رکھ، موت بھی دیکھو امام اسلام کے حق میں موت دے، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔